إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ میں گزارش کرتی ہوں فاطمہ رضوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سورہ کہف آیت نمبر 98 سے 110 تک کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما إن بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ۔ میں گزارش کرتی ہوں سیدہ ثانیہ زہرا اور وقار فاطمہ صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور مرثیہ پڑھیں۔ السلام علیکم، میں ثانیہ ہوں۔ ہم سلام پڑھ لیں گے۔ مما کو ایکچولی دوسری مجلس آ گئی تھی جی تو اچھا، صرف وعلیکم السلام۔ سلام ہوگا، پھر خطابت انشاءاللہ کی گزارش۔ اوکے۔ صلوات۔
اللهم صل اللهم على صل على محمد وعلى آل محمد وجل وعجل. فرجه. یہ ہے تاثیر غم چہرے سے، ویرانی نہیں جاتی. یہ ہے تاثیر غم چہرے سے، ویرانی نہیں جاتی. وطن والوں کی زینب آج پہچانی نہیں جاتی. ہے تاثیر غم چہرے سے، ویرانی نہیں جاتی. لگی سینے پہ بچی ہو گئے خاموش وہ ایک دم. دل لیلا سے یادیں ہیں مد ثانی نہیں جاتی. ہے تاثیر غم چہرے سے، ویرانی نہیں جاتی. ہے جس میں زار تیروں پر ادا سجدہ بھی کرنا ہے جس میں زار تیروں پر ادا سجدہ بھی کرنا ہے. زمین کربلا تک شہ کی پیشانی نہیں جاتی. ہے تاثیر غم چہرے سے، ویرانی نہیں جاتی. کہا زینب نے آ کر مختلے شاہ شہیداں میں. کہا زینب نے آ کر مختلے شاہ شہیداں میں. میرے بھیا تمہاری لاش پہچانی نہیں جاتی. ہے تاثیر غم چہرے سے، ویرانی نہیں جاتی. کہا زینب نے عبداللہ سے بدید کیا. کہا زینب نے عبداللہ سے بدید کیا. رسن تو کھل چکی زائے جسمانی نہیں جاتی. ہے تاثیر غم چہرے سے، ویرانی نہیں جاتی. سکینہ سو گئی آغوش مرقد
میں حسن لیکن سکینہ سو گئی آغوش مرقد میں حسن لیکن دل زینب سے بچی کی ہراسانی نہیں جاتی ہے تاثیر غم چہرے سے ویرانی نہیں جاتی. جزاک اللہ. اب میں گزارش کرتی ہوں عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور خطابت فرمائیں. عالمہ کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی برائے تشریف آوری جناب فاطمہ زہرا بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاحي في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسيرة بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب. صلوات. اللهم صل على محمد وعلی محمد وجل فرجہم. پروردگار عالم خلاق کائنات مالک ارض و سما، وہ پروردگار کہ جس کی جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے کم ہے، جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. وہ پروردگار کہ جس نے ہمیں بے حساب بے شمار نعمتیں عطا کی، ہم اس کی کن کن نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں. احسان ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں دنیا میں علی کا شیعہ بنا کر بھیجا. احسان ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں حسین کا عزادار بنا کر بھیجا. یہ عزاداری جیسی نظیم نعمت ہمیں عطا کی. عزیزان محترم، پروردگار کا جتنا بھی اس نعمت پر شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا. اور عزیزان محترم، اب جب کہ اس اللہ نے ہمیں اور آپ کو حسین کا عزادار بنایا ہے تو ہم واقعی عزادار بننے کی کوشش کریں. واقعی عزادار کون ہے؟ واقعی عزادار وہ ہے کہ جو صرف امام حسین پر گریہ نہیں کرتا ہے. واقعی عزادار وہ ہے کہ جو مقصد حسین کو پہچاننے والا ہے. واقعی عزادار وہ ہے کہ جو ہدف امام حسین کو سمجھتا ہو. واقعی عزادار وہ ہے جو مشن حسین کو اپنا مشن بنا لے اور اسے اپنی زندگی میں اتار لے، تو وہ واقعی عزادار ہوتا ہے جس کا کردار حسینی ہو. امام حسین
کربلا کے میدان میں آئے، اپنے ہدف اور مقصد کو واضح طور پر اعلان کر کے آئے کہ میں کس لیے نانا کا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حسین کو نہ تخت و تاج کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ حکومت کی ضرورت ہے، نہ حسین کسی پر ظلم اور ستم کرنے کے لیے جا رہا ہے، نہ کہیں شر اور فساد پھیلانے کے لیے۔ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، حسین اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، امام حسین کا ہدف اور مقصد اصلاح امت ہے، یعنی امام امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی اصلاح کریں، ان ایام سے، ان مجلسوں سے، ان عزاداری سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، ان سے استفادہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور صرف نعمت نہیں ہے بلکہ اسے نعمت عظما قرار دیا گیا، یعنی عظیم نعمت۔ اور دیکھیں نعمتوں پر جو ہے وہ اللہ سوال کرے گا، تو یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے عزاداری، اس پر بھی ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے اس عزاداری سے کیا فائدہ اٹھایا۔ ہم نے تمہیں یہ 2 مہینے 8 دن ایام عزا کے دیے تھے، تم نے ان ایام عزا سے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی حاصل کی؟ کیا اپنے آپ کو تم نے تبدیل کیا؟ کیا اپنے وجود کو تبدیل کیا؟ اپنے کردار کو تبدیل کیا؟ اور وہاں پر ہم پھر جواب اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر یقین جانیے ہماری نظرداری ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو کوشش کریے اس نظرداری سے ویسے فائدہ اٹھائیں جیسے ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ عزیزان محترم، خدا کی قسم شکر ادا کیجیے ان اہل بیت کا، ان معصوم ہستیوں کا کہ جنہوں نے اس عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو یہ عزاداری ہم تک نہ پہنچتی، کہ ان میں سے 2 ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس عزاداری کو ہم تک پہنچانے کے لیے، آپ دیکھیے کیا کیا اذیتیں نہیں برداشت کی، کیا کیا صعوبتیں نہیں برداشت کی۔ وہ 2 ہستیاں ایک سید سجاد ہیں اور ایک جناب زینب کبریٰ ہیں، کہ یہ کربلا میں ہی رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی، کہ مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہوتی ادھوری ہے کربلا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین جناب زینب کو کربلا میں لے کر آئے تاکہ وہ مقصد حسین ساری دنیا میں عام ہو سکے، وہ مقصد حسین ہر گھر گھر تک پہنچ سکے۔ عزیزان محترم، آج کی تاریخ آپ سب جانتی ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ایک روایت کے مطابق ہے، اور ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنا ہے۔ یہ عشرہ زینبیہ بھی کہلاتا ہے، اور خصوصاً آج کی اس تاریخ میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بی بی کے اس خطبے کو بیان کریں کہ جس خطبے نے، آپ دیکھیے، شام کی 70 سالہ حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ 2 ہی خطبے تھے کہ جنہوں نے، آپ دیکھیے، جنہوں نے شام کی 70 سالہ حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ ایک سید سجاد نے جو دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیا، اور ایک جناب زینب نے جب دربار شام میں خطبہ دیا۔ یہ 2 وہ خطبے تھے کہ جنہوں نے یزید کی اور امیر شام کی تمام محنتوں پر جو ہے وہ ایک لمحے میں پانی پھیر دیا۔ میں لفظوں کو بدل کر کہوں کہ یہ 40-45 منٹ کا خطبہ ان کی 40-45 سال کی محنتوں پر پانی پھیر گیا، انہیں بے نقاب کر گیا۔ تو اس بہت اہم یہ خطبہ ہے، اور کوشش یہ کریں کہ ایک عزادار، ایک چاہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان ایام میں اس خطبے کو ضرور پڑھیں کہ بی بی نے وہ کون سا خطبہ دیا تھا اور کس طرح سے وہ خطبہ دیا تھا۔ دیکھیے ایام عزا اختتام پر ہیں، ماہ سفر کا مہینہ بھی آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی منزل پر آ رہا ہے۔ آپ سب جانتی ہیں کہ یہی وہ ایام ہے جو اہل حرم کی اسیری کے ایام ہے۔ اسی مہینے میں اہل حرم جو ہے وہ شام میں داخل ہوئے تھے۔ 11 محرم کو جو قافلہ کربلا سے چلا تھا، 27 یا 28 محرم کو روایت کے مطابق وہ شام کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ اب آپ جغرافی اعتبار سے اگر دیکھیں کہ کوفے اور شام کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے عزیزان محترم، تو تاریخ کہتی ہے کہ انسان اگر ایک اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو کر اس راستے کو طے کرے نارمل، تو 32 دن جو ہے ایک عام رفتار سے اگر انسان چلتا ہے تو کوفے سے لے کے شام تک پہنچنے میں 32 دن لگ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ان اہل حرم کو 16 دنوں میں
کوفے سے شام تک پہنچا دیا گیا۔ کیسے عزیزان محترم؟ کہا ظالم ناقوں کو دوڑاتے تھے تاکہ یہ قافلہ جلد سے جلد شام پہنچ جائیں۔ اتنی تیزی سے ظالموں نے ناقوں کو دوڑایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گودیوں سے گر جاتے تھے راستے میں۔ آل محمد کے گھرانے کے نامعلوم کتنے گمنام بچوں کی قبریں آج بھی کوفے اور شام کے درمیان میں موجود ہیں۔ یہ وہی بچے ہیں جو ماؤں کی گودیوں سے نیچے گرتے تھے، اور نہ جانے ان اونٹوں کے ان ناقوں کے پیر، ان ناقوں کے قدموں کے نیچے جو ہے ان بچوں کی قبریں بن جاتی تھی۔ تو عزیزان محترم، 27 محرم کو اہل حرم کا قافلہ شام کی سرحد میں داخل ہوا، مگر آپ سب جانتے ہیں ان کو داخلہ نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی بازار سجایا جا رہا ہے، اور 3 دن تک اہل حرم کا قافلہ جلتی ہوئی دھوپ میں رسیوں میں جکڑا کھڑا رکھا گیا کہ ابھی بازار سج رہا ہے، اور 3 دن بعد اہل حرم کو اس بازار سے گزارا گیا کہ جس کے مناظر سید سجاد کبھی بھول نہ پائے، اور پھر اہل حرم کو اس دربار میں لے جایا گیا۔ عزیزان محترم، اور اس دربار میں شہزادی زینب کا وہ خطبہ کہ جسے میں انشاءاللہ بیان کروں گی، لیکن عزیزان محترم اس خطبے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے خطبہ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ پبلک اسپیکنگ جو ہوتی ہے نا، وہ اتنی آسان نہیں ہوتی ہے، ہر کوئی وہ نہیں دے سکتا ہے، اور وہ بھی ایسی حالت میں، اسیری کی حالت میں خطبہ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک مقرر بھی جو کوئی تقریر دیتا ہے، کوئی خطاب بھی کرتا ہے، تو دیکھیے اس کے لیے کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کن حالات میں کس طرح سے ایک مقرر بہترین تقریر کر سکتا ہے۔ کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کس کے سامنے تقریر کرنا ہے، دوستوں کے سامنے تقریر کرنا ہے، دشمنوں کے سامنے تقریر کرنا ہے، کیونکہ دوستوں کے سامنے تقریر کرنے کا انداز اور ہے، دشمنوں کے سامنے درمیان جا کر خطاب کرنا اور ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے مقرر کے جہاں جہاں تقریر کر رہا ہے وہاں کے حالات کیسے ہیں، حالات سب اس کی مطابق ہیں تو پھر تقریر کرنا اور ہوتا ہے، اور ایسے حالات میں جو اس کے مطابق نہ ہو، سختی کے حالات ہو، مشکلوں کے حالات ہیں، اس حالات میں تقریر کرنا اور ہے۔ تیسرا، کتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مقرر جب تقریر کرتا ہے تو اس کے لیے مائک کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، یعنی ایک اہتمام کیا جاتا ہے کہ مقرر اگر تقریر کر رہا ہے اور تقریر کرتے کرتے اس کے ہونٹ خشک ہو جائیں تو اس کے سامنے فوراً پانی رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ہونٹوں کو تر کر سکے اور بہترین تقریر کر سکے۔ تو اہتمام کیا ہے، کس طرح سے اہتمام کیا جا رہا ہے، پھر مخاطبین کون ہے، سننے والا کون ہے۔ عزیزان محترم، سننے والا جو ہے وہ دوست ہے یا دشمن ہے، کس انداز میں ایسے لوگ سن رہے ہیں، یہ بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اور پھر وہ تقریر خواتین کے مجمع میں ہے، خاتون اگر ایک خواتین کے مجمع میں تقریر کر رہی ہے تو خواتین کے مجمع میں تقریر کرنا اور ہے، نامحرم مردوں کے درمیان میں جا کر، شرابیوں کے دربار میں جا کر تقریر کرنا اور ہے۔ اور ہاتھ ہمارے کھلے ہیں، آزادی ہو، منبر پر بیٹھ کر ہم تقریر کر رہے ہیں تو یہ تقریر کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن ہاتھ پسی پشت بندھے ہوں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں، انسان اپنی گردن بھی نہ ہلا سکتا ہو، مسلسل سفر کی اذیتوں کو برداشت کر کے کھڑے رہ کر، جس نے نہ جانے کتنے میلوں کا سفر کھڑے ہو کر طے کیا ہو، وہ کھڑے رہ کر تقریر کرے۔ تقریر کرنا آسان نہیں، اچھے اچھوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، مگر یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب کا کمال تھا کہ اس حال میں بیوی نے ایسا خطبہ دیا قیامت تک کے لیے یزید اور یزیدیت کو بے نقاب کر دیا کہ زینب چلی تو جبر کا سورج پگھل گیا، قدموں کی چاپ سن کے ستم ڈر کے ہٹ گیا، اور ظالم امیر شام کا تختہ الٹ گیا، خطبوں کے دائروں میں زمانہ سمٹ گیا، اور بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ لائی، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی اللہم اللہ۔ صلی علی محمد وعلی محمد عزیزان وسلم۔ محترم، تصور کریں کس حالت میں میری شہزادی نے وہ خطبہ دیا کہ آپ دیکھیے یزید اپنی فتح کے نشے میں تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے تشت میں سر حسین رکھا ہوا ہے، اور یزید کے ہاتھ میں ایک چوب خیزران ہے
کہ جس سے وہ آپ کے لب و دندان پر چھڑی مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے حسین یہی تو وہ لب تھے نا جس پر تمہارے نانا بوسے دیا کرتے تھے، اور وہ چھڑی مار رہا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ ایک بہن سامنے کھڑی ہے رسیوں میں جکڑی ہوئی، یہ منظر زینب کے لیے دیکھنا آسان نہیں تھا، مگر جب یزید نے ایک سوال کیا اپنے آپ پر فخر کرتے ہوئے، زینب دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تو اس وقت علی کی شیر دل بیٹی کو جلال آ گیا۔ ایک مرتبہ لہجے علی میں زینب نے خطبہ دینا شروع کیا۔ عزیزان محترم، کس انداز میں بی بی نے خطبہ دیا، آپ دیکھیے کہ اس خطبے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں قرآن کی آیتوں کو فریکوینٹلی استعمال کیا گیا ہے۔ بی بی نے دربار میں خطبہ دیا اور سید سجاد نے دمشق میں خطبہ دیا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس خطبے میں اور اس خطبے میں فرق کیا تھا۔ سجاد نے جو خطبہ دیا تھا وہ عوام کے سامنے خطبہ دیا تھا، لیکن زینب جو خطبہ دے رہی ہیں وہ شام کے اشراف لوگوں کے درمیان میں، ایلیٹ لوگوں کے درمیان میں شہزادی خطبہ دے رہی ہیں، اور پھر اس پر آپ دیکھیے کہ قرآن کا جہاں مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ یزید نے یہی تو کہا تھا نا کہ یہ کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی وحی نہیں آیا، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جناب زینب نے اب جو خطبہ دیا ہے، تو آپ نے کیسے قرآن کی آیتوں کا استعمال کر کے آپ نے یزید کے ان تمام جو پروپیگنڈے تھے اور یزید کے تمام وہ چیزیں جو اہل بیت کے خلاف اس نے بیان کی تھی، جناب زینب نے قرآن کی آیتوں سے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ دیکھیں خطبے کا آغاز بی بی کس طرح سے کرتی ہیں، کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے بسم اللہ سے آغاز کرتی ہیں عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، معرفت سے بھرا ہوا جملہ ہے یہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اس خدا کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ خطبے کا آغاز الحمدللہ سے۔ عزیزان محترم، اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنا سب سے بہترین انتخاب ہے۔ خدا کی شکر کا، خدا کی حمد کا یہ جملہ بہترین انتخاب ہے۔ لیکن الحمدللہ انسان کب کہتا ہے؟ جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تب وہ کہتا ہے نا الحمدللہ۔ لیکن عزیزان محترم، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کسی خاتون کے نگاہوں کے سامنے اس کے بھائیوں کو ذبح کر دیا گیا، اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، اس کے بھتیجوں کو مار دیا گیا ہو، جس نے اپنے پورا گھر، پورا کنبہ جو ہے وہ اجڑے ہوئے کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھا ہو، اور وہ دربار یزید میں آ کر کہے الحمدللہ؟ یہ صرف زینب کبریٰ کا کمال ہے کہ جناب زینب نے ان تمام مصیبت اور سختیوں کے بعد بھی اللہ کا کس انداز میں شکر ادا کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ جناب زینب کی معرفت ہے عزیزان محترم۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، تمام درود و سلام اور اللہ کی رحمت نازل ہو ان کے رسول پر اور ان کی آل پر۔ اب یہاں پر جناب زینب نے صلوات اور درود بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اہل شام جو ہیں وہ آل محمد پر درود سننے کے عادی نہیں تھے۔ وہ رسول سے تو کما حق و واقف تھے، مگر آل رسول سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ آل رسول کو نہیں جانتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا اہل بیت کی عظمت کیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ آل رسول کون ہیں، اور چہ بے رسے کہ وہ آل رسول پر درود اور سلام بھیجے، وہ تو قطعاً اس سے واقف نہیں تھے۔ ان کے تو ذہنوں میں ان کے ذہنوں کو اس طرح سے برین واش کر دیا گیا تھا کہ انہیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ علی اور اولاد علی کے بارے میں کہ یہ سب معاذ اللہ جو ہے نماز نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا علی کی شہادت واقعی وہ لوگوں کو پتہ چلا علی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا ہے، تو ان کے ذہنوں میں یہی، مطلب ان کی زبانوں پر یہی سوال آیا کہ علی کا مسجد سے کیا کام، کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ عزیزان محترم، کہ جس شام میں 70 سال تک ان ممبروں سے علی پر لان بھیجی گئی، ان ممبروں سے جو ہے وہ علی کو برا بھلا کہا گیا، تو شام کے لوگ تو علی پر لعنت بھیجتے تھے، درود تو کوئی بھیجتا بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پر جا کر جناب زینب نے محمد اور آل محمد پر درود بھیج کر دنیا کو یہ بتلا دیا کہ
عزیزان محترم، یہ جناب زینب کا کارنامہ ہے کہ اس مقام پر جہاں علی اور آل علی کے لیے نازیبہ کلمات استعمال ہوئے، وہاں پر شہزادی نے درود اور سلام رسول اور آل رسول پر بھیج کر دنیا کو بتلا دیا کہ آل رسول کی عظمت کیا ہے، پہچانو کون ہے یا آل رسول کہ جن پر ہم سب سلام بھیجتے ہیں، جن پر خدا سلام بھیجتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ قرآن کی آیت کو پڑھتی ہیں، سورہ روم کی آیت نمبر 10 آپ پڑھتی ہیں سب سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، کہ بے شک خدا نے صحیح کہا ہے کہ ان کی عاقبت اور ان کا انجام برا ہی ہوگا کہ جنہوں نے دوسروں کے ساتھ برائی کی ہے۔ یعنی بی بی اب یہاں پر سیدھے عاقبت کے بارے میں آتی ہیں کہ اس میں عاقبت کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم دنیاوی عیاشیوں کو اپنا معیار بتا رہے ہو عزت اور ذلت کا، لیکن تم غلط ہو۔ قرآن کی نگاہ میں عزت اور ذلت جو ہے وہ تمہاری بتائی ہوئی چیز نہیں ہے، اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو تصور کرو۔ ثم کان عاقبت الذین السوء، جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کی عاقبت بھی بری ہوتی ہے، اور انہوں نے کیا برائی کی؟ ان کذبوا بآیات اللہ، ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ آپ سب جانتی ہیں کہ یزید نے بھرے دربار میں یہی جملہ کہا تھا کہ کوئی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ تو بی بی نے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر کے اس یزید کے منہ پر تماچا مارا کہ جو لوگ قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ ان کا انجام بھی برا ہوگا، اس لیے کہ جس چیز کو وہ عزت اور ذلت کا معیار قرار دے رہے وہ غلط ہے۔ اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ جو برائی کرتے ہیں ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد بی بی جو ہیں وہ مستقیماً ڈائریکٹ جو ہے وہ یزید سے خطاب کرتی ہیں، ازننت یا یزید، اے یزید تو کیا یہ گمان کرتا ہے؟ عزیزان گرامی اب یہاں پر دیکھیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہاں پر ڈائریکٹ یزید کو جو ہے وہ مخاطب کیا ہے، یعنی ڈائریکٹ اس کا نام لے کر خطاب کیا ہے۔ عرب میں دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو رسپیکٹ سے بلانا ہو تو اس کی کنیت یا اس کے القاب سے اسے بلایا جاتا ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان تمام ایلیٹ لوگ جو اس وقت دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس دربار میں یزید کو یزید کا نام لے کر، کیونکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کی بہترامی کرنی ہو، جب اس کو ذلیل اور پست دکھانا ہو تو اسے ڈائریکٹ اس کا نام لے کر پکارتے تھے۔ تو بی بی نے یزید کو یزید کہہ کر پکارا، اے یزید تو کیا یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے جو ہے وہ ہم کو اسیر بنا لیا، تو نے زمین اور آسمان کو گویا ہم پر تنگ کر دیا ہے، تو ہمیں اسیر بنا کر شہر بر شہر پھرا رہا ہے، اس کا تو ہرگز یہ مطلب مت سمجھنا کہ تو جیت گیا اور ہم ہار گئے، یا تجھے اللہ نے عزت دے دی اور ہمیں رسوا کیا ہے، نہیں۔ اور یہی چیز تو سوچ کر تو غرور میں اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے، تو یاد رکھ کہ تو اللہ کے نزدیک معزز نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک تجھے عزت نہیں ملی ہے، ہوش میں آ، ہوش کے ناخن لے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے قرآن کی دوسری آیت کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی، کہا لا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم لیزدادوا خیر، کہ کافر یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ہم نے تمہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے خیر ہے۔ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید سے ڈائریکٹ کہہ رہی ہیں کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ ان کو اللہ نے اگر یہ مہلت دی ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو آج تخت پر بیٹھا ہے، ہم اسیر بن کے سامنے کھڑے ہیں تو جیت گیا ہے، ہم ہار گئے ہیں، نہیں، یہ جو مہلت تجھے ملی ہے نا، یہ مہلت تیرے لیے خیر نہیں ہے، یہ مہلت تیرے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے مہلت دی ہے تاکہ تو اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو، کیونکہ کافر کو اللہ مہلت دیتا ہے، اس لیے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اور گناہوں میں گرفتار ہو۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں یہ آیت ہم سب کے لیے بھی ایک بہترین پیغام ہے کہ اللہ جو ہے کبھی کبھی گناہوں کے باوجود بھی انسان کے اوپر جو ہے وہ کوئی عذاب نازل نہیں کرتا یا کوئی اس کی جو ہے وہ سختی نازل نہیں کرتا، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو شاید میں نے صحیح کیا تبھی تو اللہ نے مجھ پر عذاب نازل نہیں کیا۔ یا بہت ہمارے جوان یہ سوال کرتے ہیں کہ جو گنہگار ہیں، کافر ہیں، جو بہت زیادہ ظالم ہیں، جیسے آج کے دور میں ہم دیکھ لیں کہ جو سپر پاور طاقتیں ہیں بقول
ان کے جو لیڈرز ہیں، جو نہ جانے کتنے معصوم بے گناہوں بچوں کو جنہوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے معصوم بے گناہ بچوں پر ظلم کیا ہے، تو بچے سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ انہیں کیوں رزق دے رہا ہے، اللہ نے انہیں کیوں ڈھیل دی رکھی ہے؟ تو عزیزان محترم، اس کا جواب یہی آیت ہے۔ جناب زینب نے یزید کے بھرے دربار میں یہی فرمایا تھا، اسی آیت کی تلاوت کی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا خَيْرًا، کہ کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اگر ان کو مہلت دی جا رہی ہے تو مہلت ان کے لیے خیر ہے، نہیں، یہ مہلت اللہ ان کو اور دے رہا ہے تاکہ وہ اور گناہوں میں گرفتار ہو جائیں، تاکہ وہ اور دلدل میں دھستے چلے جائیں، تاکہ وہ اور ذلیل و خوار اور رسوا ہوتے چلے جائیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ان کے لیے مہلت خیر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے رسی کو ڈھیلی چھوڑ دیا تاکہ دیکھے کتنا یہ اور پستی میں جا سکتے، اور پھر جب اللہ رسی کھینچے گا تو پھر ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ تو بی بی یہی کہہ رہی ہے کہ اے یزید، تو نے حسین کے خون سے اپنے دامن کو داغدار کر دیا ہے، اور یقین جان کہ قیامت تک تیرا یہ داغ کبھی دھلنے والا نہیں ہے، اور اللہ بہت جلد تیرے لیے شدید اور دردناک عذاب اللہ نے تیرے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بی بی جو ہیں وہ ایک مرتبہ جلال میں آ کر ایک جملہ کہتی ہیں، یا بنت طلقا، اے طلقا کے بیٹے۔ عزیزان محترم، یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کو طلقا یعنی آزاد کردہ کے بیٹے کہہ کر مخاطب کیا، کہ بی بی کہتی ہے، اے طلقا کے بیٹے، جس کو میرے جد نے فتح مکہ کے وقت آزاد کیا تھا، کہ آپ سب جانتی ہیں فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ رسول اللہ نے جتنے بھی مکے میں مشرکین تھے جنہوں نے رسول اللہ پر رسول اللہ کو اذیت دی تھی، رسول اللہ کو ستایا تھا، سب کے سب مجرم تھے۔ حق تو یہ تھا کہ ان کو غلام بنایا جائے، ان کی عورتوں کو کنیز بنایا جائے، مگر اس موقع پر رحمت للعالمین نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا اور سب کو ایک موقع دیا، اور اس کے بعد کہا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیے اہل سنت کے ایک عالم دین مولانا مودودی کہتے ہیں یزید کے لیے اتنا ہی سوچنا کافی تھا کہ ان کے مجرم باپ داداؤں کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم، جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے، تو لقا کے بیٹے جس کو میرے جد نے فتح مکہ کے وقت آزاد کیا تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ مولانا مودودی کیا کہتے ہیں، مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یزید کا اتنا ہی سوچنا کافی تھا کہ اس کے مجرم باپ داداؤں کے ساتھ اسی زینب، اسی حسین کے جد نے کیا سلوک کیا تھا، اور آج اسی آل رسول کو یزید نے جو ہے اس طرح سے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ مجرم تھے، یہ معصوم تھے، ان مجرموں کے ساتھ اس معصوم نبی کا کیا برتاؤ تھا، اور ان معصوم ہستیوں کے ساتھ اس مجرم یزید کا کیا برتاؤ ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں، یبنت طلقاء، طلقاء کے بیٹے، اے آزاد کردہ کے بیٹے، حق تو یہ تھا کہ تجھے غلام بنایا جائے، مگر میرے جد نے تیرے اجدادوں پر رحم کیا، ان کو آزاد کر دیا۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں، یبنت طلقاء، طلقاء کے بیٹے، کیا انصاف یہی ہے کہ تو اپنی عورتوں اور اپنی کنیزوں کو عزت کے ساتھ پردے میں بٹھائے اور رسول زادیوں کو اسیر کر کے شہر بشہر پھرائے، انہیں بے مقنع و چادر دربار میں بلائے؟ عزیزان محترم، مقاتل میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ یزید نے اپنے دربار میں ایک پردہ لگایا ہوا تھا کہ جس کے پیچھے یزید کی خواتین اور اس کے تمام کنیزیں بیٹھی ہوئی تھی۔ جناب زینب نے جب اس منظر کو دیکھا تو جناب زینب برداشت نہ کر سکی کہ ہمارے سروں سے چادریں چھین کر تو ہمیں نامحرموں کے درمیان میں کھڑا اور اپنے گھر کی عورتوں اور کنیزوں کو تو نے پردے میں رکھا ہے۔ بی بی کہتی ہیں کہ اے یزید، تو نے ہمیں بے مقنع و چادر جو ہے وہ دربار میں لا کر کھڑا کر دیا، اور تو آج ہماری بے حرمتی کر رہا ہے، ہماری عزت کو پامال کر رہا ہے، اور ہمیں اس طرح سے تو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو نے، تاکہ تیرے یہ ذلیل، تیرے یہ اشرار، تیرے یہ شرابی لوگ ہمارا تماشا دیکھیں، جبکہ مردوں میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی ہمارا نگہبان ہے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں، اے جگر خوارہ کے بیٹے۔ اب یہاں پر بی بی جو ہیں وہ یزید کو جگر خوارہ کے بیٹے بھی کہہ کر پکارتی ہیں کہ اے جگر خوارہ کے بیٹے۔ آپ سب جانتی ہیں کہ جنگ ہندا نے جو ہے وہ جناب حمزہ کے سینے کو
سینے کو جو ہے وہ چاک کر کے جگر نکال کر اس کا چبانے کی کوشش کی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا نام ہندے جگر خوارہ پڑ گیا تھا۔ تو اب بی بی اسی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، اے جگر خوارہ کے بیٹے، تجھ سے مگر کیسے ہمدردی کی امید کی جا سکتی ہے، تجھ سے کیسے غم گساری کی امید کی جا سکتی ہے کہ جس کا گوشت، جس کا پوست، جس کی خون ہمارے شہداؤں کے خون سے سنا ہوا ہے، ہمارے شہداؤں کے خون سے بنا ہوا ہے، کہ جس کے دل میں ہمارے لیے بغض اور کینہ ہے، ان سے کیا ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ اتنے بڑے گناہ کو تو جو ہے وہ حقیر سمجھتا ہے، اور اپنی بد کرداری پر، اپنے باپ دادا پر تو فخر کر رہا ہے کہ کاش میرے باپ دادا بدر اور احد کے اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھ کر یہ خوش ہوتے۔ تو اپنے باپ دادا، کافر باپ دادا پر فخر کر رہا ہے اور تمنا کر رہے وہ خوش ہوتے تو کیا وہ تیرا شکریہ ادا کرتے کہ تو نے کسے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس سے زیادہ اور کچھ بھی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ یزید، جس نے جناب امام حسین کے لب و دندان پر چھڑی ماری تھی، تو بی بی کہتی ہیں کہ اے یزید، تو میرے بھائی کے دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے، یہ کیوں نہیں جانتا کہ تو نے ہمارے زخم کو اور ناسور کر دیا ہے، تو نے پیغمبر کی جڑوں کو کاٹ دیا ہے، فرزند رسول کو قتل کر کے اس سے اپنے آبا اور اجداد کو بلا رہا ہے۔ رک، زیادہ دن نہیں بچے ہیں، تو بھی بہت جلد اپنے انہی آبا اور اجداد سے ملحق ہوگا، اور پھر تمنا کرے گا اے کاش میرا ہاتھ خشک ہو جاتا، میری زبان گنگ ہو جاتی، کہ اپنی زبان پر میں وہ الفاظ نہ لاتا، وہ کام نہ کرتا جو تو نے یہ کام کیا ہے۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد بی بی جو ہیں وہ کہتی ہے، یزید خدا کی قسم، تو نے ہمارے دلوں کو پارا پارا کر دیا ہے، اس گناہ کے ساتھ تو رسول اللہ سے کیسے ملاقات کرے گا کہ تیرے کاندھوں پر تیرے گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ تو نے رسول کی آل کا خون بہایا ہے، ان کی ناموس کو اسیر کر کے شہر بر شہر پھیلایا ہے، اور تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو نے انہیں مار کر تو جیت گیا ہے اور ہم ہار گئے ہیں۔ تو پھر یہاں پر بی بی ایک اور قرآن کی آیت جو ہے وہ پڑھتی ہیں اور فرماتی ہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اے یزید، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ جو خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہرگز اپنے دل اور دماغ میں یہ خیال نہ لانا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں۔ یعنی جناب زینب دنیا کو بتلا رہی ہیں، یہی ہے وہ عزت عند اللہ ہماری، کہ جس کو تو ذلت اور خواری سمجھ رہا ہے وہ ہمارے لیے عزت ہے، جن کے سروں کو تو نے قتل کر کے جدا کر دیا ہے جسموں سے، اللہ نے آج ان کو عزت دی ہے، اور تو ہمیشہ ذلت اٹھاتا رہے گا، اور صرف تو نہیں بلکہ تیرے ساتھ یہ تمام لوگ جو تیری اس عمل میں راضی تھے، جس کو تو نے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا ہے اور مسلمانوں پر مسلط کیا ہے، ان سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد بی بی کہتی ہیں کہ یزید، اگرچہ زمانے کے مصائب نے ہمیں آج اس منزل پر لا کر کھڑا کر دیا کہ مجھے تجھ جیسے انسان سے بات کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ میری نظر میں تو کسی لائق بھی نہیں۔ عزیزان محترم، بھرے دربار میں یزید کو اس طرح سے جواب دینا، یہ علی کی شیر دل بیٹی کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو اس طرح سے یزید کو للکار کر کہہ سکتی کہ یزید، میری نظر میں تیری کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، تیری کوئی ارزش نہیں ہے، میں تجھ سے بات کر رہی ہوں جبکہ تو تحقیر کے بھی قابل میں تجھے نہیں سمجھتی، اور تیری اوقات نہیں ہے کہ میں تجھ سے ہم کلام ہوں۔ اور پھر اس کے بعد بی بی نے جو یہ خطبہ دیا ہے تو یزید خاموش ہے، اور اس کے بعد بی بی نے ایک پیشگوئی کی۔ کیا پیشگوئی؟ فقد قیدک وسع سیک فواللہ لا تمہون ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اور پھر اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ کہا کہ یزید یاد رکھ، تو جتنی بھی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنی ہوشیاری کرنا چاہتا ہے کر لے، واللہ خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو کبھی نہیں مٹا سکتا، تو ہماری یاد کو کبھی نہیں مٹا سکتا۔
کہا خدا کی قسم تو ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا، یہ قرآن کبھی مٹ نہیں سکتا، اور پھر کہا خدا کی قسم تو جو چاہے کر لے، تو ہمارے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، دنیا کا تاج پہن کر تخت پر بیٹھ جانا اور ہے، اور آل محمد کے مقام اور مرتبے تک پہنچنا اور ہے۔ خدا کی قسم ہے یزید، میرے بھائی کے قتل کی وجہ سے تیرا دامن ایسا داغدار ہوا ہے جو قیامت تک داغ نہیں دھل سکتا ہے۔ اے یزید دیکھنا، دنیا قیامت تک تیرا نام جو ہے وہ دنیا کی نگاہ میں ایک گالی بن کر رہ جائے گا، اس لیے کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ اور عزیزان محترم، یہ خطبہ جب دیا ہے نا جناب زینب نے، تو پھر یزید کے منہ پر ایسا تماچا لگا ہے کہ کچھ ایسا خطبہ سنایا علی کی بیٹی نے، کچھ ایسا خطبہ سنایا علی کی بیٹی نے کہ لہجہ باپ کا پایا علی کی بیٹی نے، اور دکھا کے صبر کے جوہر ستم کی آندھی میں یزیدیت کو مٹایا علی کی بیٹی نے، یزیدیت کو مٹایا علی کی بیٹی نے۔ یہ بی بی کہتی ہیں یزید بہت جلد تیرا یہ اقتدار، تیرا جاہ و حشم، تیری یہ حکومت سب کچھ ختم ہو جائے گی، اس دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں آئے گا، اور تجھے دنیا جو ہے وہ ایک ظالم کے نام سے پکارے گی۔ اور پھر اس دن ہاتف غیبی کی ندا آئے گی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے یزید یاد رکھنا، نہ یہ ملک شام جہاں تو آج تخت پر بیٹھا اور ہم قیدی اور اسیر بن کر تیرے سامنے کھڑے، ایک دن آئے گا جب نہ یہ تیرا تخت ہوگا، نہ تاج ہوگا، نہ حکومت ہوگی، نہ سلطنت ہوگی، نہ کوئی تجھے تیرے نام سے یاد کرنے والا ہوگا، مگر یہ قیامت تک دنیا میرے بھائی کے نام کو یاد رکھے گی، میرے بھائی کے ذکر کو زندہ رکھا جائے گا، اور یہ شام تیرے نام سے نہیں میرے نام سے پہچانا جائے گا۔ عزیزان محترم، اور آج ہم 1400 سال بعد دیکھ رہے ہیں کہ جناب زینب کی یہ پیشگوئی کس طرح سے سچ ثابت ہوئی۔ 1400 سال پہلے اسیری کے عالم میں جناب زینب نے ان نامحرموں کے مجمع میں یزید کے دربار میں جو پیشگوئی کی تھی، آج ہم دیکھ رہے ہیں 1400 سال بعد بھی آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، مگر دنیا کی کوئی ایسی زمین خالی نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی شہر، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی زمین نہیں ہے جہاں حسین کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، جہاں حسین کی یاد نہیں منائی جا رہی ہے، جہاں حسین کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ زینب ہے جس نے یزید کے بھرے دربار میں اسے چیلنج کیا تھا، اے یزید فواللہ لا تمحو ذکرنا، تو میرے حسین کے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، یہ پہلا خطبہ تھا جو تماچا بن کر یزید کے اقتدار کے رخسار پر لگا، اور آج جب زینب نے یزیدیت کو بے نقاب کر دیا، پھر اس کے بعد روایت کہتی ہے یزید نے دیکھا زینب خاموش نہیں ہوئی، بس پھر یزید نے حسین کے لبوں پر چھڑی مارنی شروع کر دی۔ ہاں عزیزان محترم، میں نہیں جانتی کس دل سے زینب نے اس منظر کو دیکھا ہوگا کہ تشتے طلا میں بھائی کے سر پر، بھائی کا سر تشتے طلا میں رکھ کر ظالم بار بار حسین کے لبوں پر چھڑی مار رہا، اتنی چھڑی ظالم نے ماری تھی، روایت کے جملے ہیں کہ حسین کے لبوں سے خون جاری ہو گیا۔ اللہ اللہ، کیسے زینب نے اس منظر کو دیکھا ہوگا۔ ارباب ازاد زینب کی شہادت کی تاریخ تھی، ارباب ازاد کون؟ زینب، وہ زینب کہ جس کا لقب ہی ام المصائب ہے۔ ارباب ازاد، تاریخ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیوں میں سے ایک ہستی جناب فاطمۃ الزہرا ہے، کہ جنہوں نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام بکا عید میں لکھا گیا۔ جو سب سے زیادہ گریہ کرنے والی ہستیاں تھی ان میں سے ایک جناب فاطمۃ الزہرا تھی، کہ جن پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ میری بی بی نے اپنا مرثیہ خود پڑھا تھا نا، سبت علیہ مصائب والنہار، سبت علیہ سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی، اگر دنوں پر پڑھتے وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے،
یہ عزاداروں سے جناب فاطمۃ الزہرا پر اتنی مصیبت پڑی مگر بیوی کو ام المصائب نہیں کہا گیا، مگر ہائے زینب جن کو ام المصائب کہا جاتا ہے، جو مصائب کی ماں ہو، جس پر اتنی مصیبتیں پڑی عزاداروں۔ ارے تصور کرو اس بی بی نے کیسے صبر کیا ہوگا، اللہ اللہ۔ اور باب ازا، ارے وہ بی بی کہ جس کے سر کو کبھی کھلے سورج نے بھی نہ دیکھا، کتنی سخت ترین منزل ہے زینب کے لیے کہ بھائیوں کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر بکھرے زینب نے دیکھا، لیکن عزاداروں جب 11 محرم آئی ہے نا، ظالم بے کجاوا اونٹوں کو لے کر آ گئے۔ ارباب ازا کہتے جیسی بیویوں نے بے کجاوا اونٹوں کو دیکھا، بیویوں کو وہ منظر یاد آ گیا۔ ارے جب مدینے سے چلے تھے کس احترام سے، ارے بیٹوں نے سوار کیا تھا۔ ارباب ازا کوئی ماں جب اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کرتی ہے، بیٹا کس احترام سے ماں کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، احترام سے بٹھاتا ہے اور ماں کو احترام کے ساتھ لے جاتا ہے۔ ارے جب بیویاں بھی مدینے سے نکلی تھی، ہر ماں کے بیٹے نے بڑھ کر ماں کو احترام سے سوار کیا، اور خاص کر روایت کہتی جب زینب نکلی ہے، ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے حسین دوڑے تھے، ایک طرف سے علی اکبر دوڑے، کسی نے شانہ پکڑا، کسی نے ابا کو تھاما، کسی نے پیروں کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا کہ شان سے زینب کو ارے محمل میں سوار کیا گیا۔ زداروں روایت کہتی ہے بی بی زینب نے ساری بیبیوں کو محمل میں سوار کر دیا۔ ارے جب ساری بیبیاں سوار ہو گئی، ارے زینب کو وہ لمحہ یاد آ گیا، تڑپ کر ایک مرتبہ مقتل کی سمت رخ کی آواز دی، اے علی اکبر کہاں ہو، آؤ، کیا پھپھی کو سوار نہیں کرو گے، اے قاسم آؤ، اے اونو محمد آؤ۔ سب کو ایک ایک بار پکارا، اس کے بعد فرات کا رخ کیا، 2 بار بی بی نے آواز دی، اینا اینا عباس، اے میرے غازی عباس کہاں ہو، آؤ دیکھو تمہاری زینب کو بے مخنو چادر کربلا سے لے جایا جا رہا ہے۔ اے عباس کیا آج بہن کو سوار نہ کرو گے؟ اجرکم اللہ زدارو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک زینب بے مخنو چادر ارے بازاروں میں لائی گئی، درباروں میں لے جائی گئی۔ ہر باب ازا تصور کرے سب سے سخت ترین مرحلہ زینب کے لیے کیا تھا۔ جب زینب نانا کے روزے پر آئی نا، تو زینب نے نانا کے روزے پر آتے ہی یہ نہیں کہا نانا آپ کے حسین کو مار دیا گیا، یہ نہیں کہا نانا آپ کے عباس کو مار دیا گیا، زینب نے سب سے پہلا شکوہ کیا، نانا آپ کی امت نے ہمیں بے ردا کر دیا۔ اور ماں ایسا زینب کے لیے غم بڑا سخت تھا۔ ارے بے مخنو چادر علی کی بیٹی بازاروں میں آئی ہے، درباروں میں گئی ہے، اور باب ازا یہی وجہ ہے کہ مرزا شیرازی اور ایک مرتبہ مسائب جناب زینب سن رہے تھے کہ جیسے ذاکر اس جملے کو پڑھتا ہے دخلت زینب والا ابن زیاد، بس مرزا شیرازی چیخ مار کے روتے اور کہتے بس اب بس اس کے آگے نہ پڑھنا، اتنا گریا کرتے ہیں کہ خلش کھا کے گر جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں ابھی تو ذاکر نے پورے مصائب بھی نہیں پڑھے تھے، آپ نے روکنے کا اشارہ کر دیا، آپ غش کیوں کھا کے گر گئے، کب اس کے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی کیا، ارے اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے۔ ارے کہاں علی و فاطمہ کی بیٹی، کہاں ظالم کا دربار، کہاں نامحرموں کا مجمع، کہاں شرابیوں کا دربار، اس دربار میں زینب کو بے مقنع چادر لایا گیا۔ آزادارو خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ارے بڑے سخت مصائب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، اور یہ بات مولا علی بھی جانتے تھے کہ زینب سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر یہ مرحلہ برداشت نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے روایت کہتی ہے جب 47 ہجری میں علی کا سر شگافتہ ہوا نا، علی نے اپنے سب بچوں کو بلا کر وصیت کی، اور سب سے آخر میں ایک مرتبہ زینب کو بلایا،
کان میں کچھ وصیت کی کچھ جملے کہے۔ زیدارو سن 40 ہجری سے 60 ہجری تک جب بھی کسی نے زینب سے پوچھا زینب، ارے علی نے کان میں کیا کہا تھا زینب نے کبھی نہیں بتایا، لیکن سن 61 ہجری میں جب زینب کو یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا، ارے زینب ایک مرتبہ 6 دروازے پار کرنے کے بعد روایت کہتی ہے زینب کمر تھام کے بیٹھ گئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ ارے زینب تڑپ کے کہتی سجاد اے میرے لال، 20 سال پہلے بابا نے ایک جملہ کہا تھا، اے سجاد میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا مگر آج میں بتانا چاہتی ہوں۔ آزادار و علی بھی جانتے تھے وہ مرحلہ زینب سے طے نہیں ہوگا۔ ارے علی نے ایک مرتبہ زینب سے کہا تھا میری لال تجھ پہ بڑی بڑی مصیبتیں آئے گی میری لال، صبر کرنا۔ اے زینب ایک لمحہ آئے گا جب تجھے بے مقنا چادر دربار میں لے جایا جائے گا، اے میری لال اس وقت دربار میں چلی جانا، اور اگر نہ جا سکی مجھے آواز دینا۔ زینب کہتی سجاد ارے نامحرموں کا مجمع ہے، شرابیوں کا دربار ہے، زینب نہیں جائے گی۔ اور پھر نجف کا رخ کیا ہے میرے مشکل کشا بابا، میری مشکل کو ہار باب عذاب زینب دربار میں گئی، زندان شام میں گئی، اور اس کے بعد اسیری سے رہائی ملی ہے تو بھائی کا چہلم بنانے کربلا میں آئی ہے کہ بھیا تیری زینب لٹ کے آ گئے، بھیا کوفے اور شام کو فتح کر کے آ گئی۔ اے بھیا نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب اپنے زخموں کے نشان بتاتی، ہار باب عذاب بھائی کا چہلم بنانے کے بعد زینب پھر مدینے کی طرف آئی ہے۔ اجرکم اللہ ارباب اعزاز نانا کے روزے پر آئی ہے۔ زینب نے کچھ دکھ اپنے بھائی کو بتائے، کچھ دکھ نانا کو بتانے آئی ہے۔ نانا آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا، نانا بے مقنو چادر کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرایا۔ نانا جب کوئی سفر سے آتا ہے سوغات لاتا ہے، نانا زینب بھی سوغات لائی ہے، حسین کا خوب بھرا کرتا اپنے رسول پہ رکھ دیا۔ نانا یہی وہ کرتا پہن کر میرا حسین مقتل میں گیا تھا۔ آزادارو پھر ماں کی قبر پہ آئی ہے زینب، خود کو ماں کی قبر پہ گرا دیا۔ اماں تیری زینب مصیبتیں اٹھا کے واپس آ گئی۔ ہار باب ازا جناب زینب چند ماہ تک مدینے میں رہی ہے اور اس کے بعد پھر شام کی طرف چلی۔ ارے بہت لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ شام جانے کی کیا ضرورت تھی۔ ارباب ازا زینب نے ایک وعدہ بھائی سے کیا تھا جب حسین مقتل میں جا رہے تھے، زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، اے زینب میری امانت کا خیال رکھنا۔ اے سکینہ زندان شام میں سو گئی، زینب کو بھائی کا وعدہ یاد تھا، اے سجاد مجھے شام لے چلو، میری سکینہ اس اندھیرے قید خانے میں ہے۔ ارباب اعزا سید سجاد کے ساتھ بی بی شام دوبارہ آئی ہے، اور جب اس باغ سے گزری ہے کہ جس باغ میں حسین کا سر ارے بالوں سے رسی میں باندھ کے درخت سے لٹکایا گیا تھا، بی بی کہتی سجاد مجھے تھوڑی دیر یہاں چھوڑ دو۔ بی بی اس درخت کے پاس پہنچی جہاں حسین کا سر تھا، ارے بڑا گریا کیا، بھائی کو یاد کر کر کے ماتم کیا، گریا کیا۔ اور باب ایسا گریا کرتے کرتے روایت کے جملے کہ ایک شامی ارے اس نے دیکھا کہ یہ حسین کی بہن بھی آئی ہے، بس اس نے ایک بیلچہ ہاتھ میں تھا، اس بیلچے سے زینب کے سر پہ مارا۔ اے عزادارو باپ کی طرح زینب منہ کے بل زمین پر آ گئی، مگر میں کہوں گی مولا ایک ضربت آپ کے سر پہ ماری گئی، مگر زینب کے سر پہ کئی بیلچے مارے گئے، اتنا بیلچہ مارا گیا سر سے خون جاری ہو گیا۔
سر دو حصوں میں شگافتہ ہوا۔ ارے سید سجاد کو پتا چلا، دوڑتے ہوئے پہنچے، دیکھا پھوپھی کی آخری رمق جسم میں باقی ہے۔ کہتی ہے سجاد میرے لال وہ صندوق اٹھا لاؤ۔ سجاد نے صندوق لا کے دیا، زینب نے صندوق کو کھولا، ایک پھٹا ہوا کرتا نکالا، ایک خوب بھرا کرتا نکالا کا سجاد یہ میرے بھائی کا کرتا ہے، اسے میرے سینے پر رکھ دو۔ ارے زینب اپنے بھائی کا غم اپنے ساتھ لے کے جائے گی، آزادار و حسین کی سب سے بڑی آزادار۔ ارے حسین کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ سجاد نے سر کو پیٹا، اے پھوپھی اماں ہمیں تنہا کر گئی۔ اسی شام میں سجاد نے پھوپھی کو دفنا دیا۔ ارے عجب نہیں زینب نے کہا ہو بھیا حسین، زینب نے اپنا وعدہ نبھایا، تیری سکینہ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ زینب آج بھی سکینہ کے ساتھ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد، اے میرے پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں، اے میرے مالک دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کر، ہمارے جوانوں کو سلامت رکھ، جوانوں کو گناہوں سے گمراہیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مجلس کو، ہمارے پرسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو اس ماں کے رومال میں شرف قبولیت عطا فرما جو ہر رضا خانے میں اپنے بچوں کا پرسہ لینے پہنچتی ہے۔ اے بی بی فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی زینب کبریٰ کا پرسہ دیتے ہیں، بی بی ہمارے پرسے کو قبول فرما لیجیے۔ اس بی بی کا پرسہ دیتے ہیں کہ جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک حسین کے مشن کو اپنے ساتھ لے کر چلی اور گھر گھر تک حسین کے ہدف اور مقصد کو پہنچایا ہے، اس عزاداری کو ہم تک پہنچایا۔ خدایا ہمیں جناب زینب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جتنے بھی مومنات اس مجلس میں شامل ہیں، خدایا ان کی اور جنہوں نے بھی اس مجلس کو برگزار کرنے میں جو بھی خدمتیں انجام دی ہے، خدایا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے پڑھنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے مالک ہمیں پتہ ہے ہم سے حق ماتم، حق گریہ ادا نہیں ہوا ہے میرے معبود، مگر جو بھی ہم نے گریہ کیا ہے وہ خالص تیرے اہل بیت کے غم میں گریہ کیا ہے، ہمارے گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے میرے مالک محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمارے وقت کی ماں کے ظہور میں تاجیل فرما، میں ان کے آوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین۔ حسین 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 بے کس کی غم زدہ بہن زینب ہے، حسین بے کس کی غم زدہ بہن زینب بنت فتح خیبر قاہر حسن زینب، دو جہاں کی شہزادی جان پنجتن زینب، پھر ہوئی بھتیجے کے ساتھ بے وطن زینب، پھر ہوئی بھتیجے کے ساتھ بے وطن زینب، ہائے وہ تیرے بازو اور وہ رسن زینب، حسین بے کس کی غمزدہ بہن
ہے حسین بے کس کی غمزدہ بہن زینب خاتمہ ہوا تجھ پر ہر نئی مصیبت کا تو نے پھر نہیں دیکھا دور کوئی راحت کا کیا جواب ہو سکتا کوئی تیری ہمت کا کیا جواب ہو سکتا کوئی تیری ہمت کا کیوں نہیں خلاق ہم کو پھر تیری شہادت کا اے حسین بے کس کی غمزدہ بہن زینب اے حسین بے کس کی غمزدہ بہن زینب خون نونہالوں کا لاش لاش جوان دیکھا ناو کے ستم دیکھا خلق بے زبان دیکھا کربلا کا نظارہ شام کا سما دیکھا کربلا کا نظارہ شام کا سما دیکھا سہ کے ہر مصیبت کو سوئے آسمان دیکھا اے حسین بے کس کی غمزدہ بہن زینب اے حسین بے کس کی غمزدہ بہن زینب منزلیں ہوئی آخر شام کا دیار آیا اہل بیت کے گھر میں عہد انتشار آیا خود امام بالی پر ہو کے اشک بار آیا خود امام بالی پر ہو کے اشک بار آیا ہائے سر پہ زینب کے بیلچے کوار آیا اے حسین بے کس کی غمزدہ بہن زینب اے حسین بے کس کی غمزدہ بہن زینب حسین 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 زینب حسین 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 تزین حسین حسین جی حسین 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 نوحہ پڑھنا ہلو باجی نوحہ پڑھو جی 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 کسی بھائی اور بہن کی شام آئے شام شام آئے شام تیرے داد دیکھ کر رو رہا ہے نوک نیزہ پہ بھائی میرا میرے داد دیکھ کر رو رہا ہے نوک نیزہ پہ بھائی میرا بولی زینب میرا آسرا ہے نوک نیزہ پہ بھائی میرا
तिलावत, मेरे भाई के सूखे गले पर बस कलामे खुदा की है क़िर्रत, मेरे भाई के सूखे गले पर किबरिया की सना कर रहा है, नोके नेजा पे भाई मेरा बेरदा देख कर रो रहा है, नोके नेजा पे भाई मेरा उम्मते जद को खुद बख्शवाने आया था करबला मेरा भाई, और शिफाअत के रास्ते दिखाने आया था करबला मेरा भाई, अहद तिफली अदा कर रहा है, नोके नेज़ा पे भाई मेरा बेरदा देख कर रो रहा, नोके नेज़ा पे भाई मेरा मांगती हूँ जब किसी से थर थराता है, मर गई तुमने सैया, मौत मुझको मगर क्यों ना, पर दिला से मुझे दे नोके नेज़ा पे भाई, बेरदा देख कर रो रहा है, नोके की जो भाई को के शाह मदीना करबला से चले हम मदीना, खुद ब खुद राह में नौके तेरे दादे बस यही सोच कर रो रहा, नोके तेरे देख कर रो रहा, नोके कोई ज़ैनब मेरा आसरा, नोके Stand, stand high, stand high, stand high, stand high, stand high, stand high, stand Hussein, 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 stand, Hussein, stand, stand, Hussein, Hussein, stand, حسین stand, stand, Hussein, حسین Hussein, حسین 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 stand, یا علی یا stand, علی stand. یا علی یا علی یا علی زینب Ali, زینب 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 Zainab, زینب زینب Zainab, زینب Zainab, مظلوم 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 Mazlum, مظلوم مظلوم Mazlum, شہید Shaheed, شہید Shaheed, شہید Shaheed, شہید Shaheed, ہائے 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 Hi, ہائے hi, ہائے hi, حسین Hussein, حسین 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 Hussein, حسین حسین
زیارت کرتی ہوں امام حسین علیہ السلام کی دل کے نزدیک، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، کل مومن و مومنات کی طرف سے، اور تمام مرحومین کی طرف سے، قربتاً اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امام رضا علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا مولایا و ابن مولائے، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امام زمانہ علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک انشاءاللہ۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على صلی علی محمد محمد وعلی وعجل محمد وعجل فرجهم. فرجہم۔ اللهم صل على صلی علی محمد محمد وعلی وعجل محمد فرجهم. وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى والیک المؤول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب۔ يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان